بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی حقیقت۔ بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بزرگوں، خاص الخاص پیارے پیارے شاہین بچوں، آپ سبھی دیکھتے ہو کہ دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب ایک قانون کے تحت چلتی ہیں۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف وہ بال برابر جنبش نہیں کر سکتے۔ زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ اس کے لیے جو وقت اور رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ذرا برابر فرق نہیں آتا۔ پانی اور ہوا، روشنی اور حرارت سب ایک ضابطے کے پابند ہیں۔ جمادات، نباتات اور حیوانات میں سے ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے اسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ خود انسان کی حالت پر بھی تم غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تابع ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے جتنی باتیں رکھی ہیں ان تمام کا مالک اور خالق کل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قاعدہ اس کی زندگی کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق سانس لیتا ہے، پانی اور غذا اور حرارت روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس کے دل کی حرکت، اس کے خون کی گردش، اس کے سانس کی آمد و درافت اسی ضابطے کی پابند ہے۔ اس کا دماغ، اس کا معدہ، اس کے پھیپھڑے، اس کے اعصاب اور عضلات، اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان اور ناک، غرض اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور اسی طریقے پر کر رہا ہے جو اس کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، ایک بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے۔ اسی لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری ہی کو اسلام کہتے ہیں۔ سورج، چاند اور تارے سب مسلم ہیں، زمین بھی مسلم ہے، ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلم ہے، درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلم ہیں، اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا اور خدا کا انکار کرتا ہے یا جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے اور خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، ہاں وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہی ہے، کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ خدائی قانون ہی کے تابع ہے۔ اس کے تمام اعضاء اور اس کے جسم کے ایک ایک رونگٹے کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہ سب خدائی قانون کے مطابق بنتے اور بڑھتے اور حرکت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے۔ اس کا وہ سر بھی پیدائشی مسلم ہے جس کو وہ زبردستی خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے۔ اس کا وہ دل بھی فطرتاً مسلم ہے جس میں وہ بھی علمی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرما بردار ہیں اور ان کی ہر جنبش خدا ہی کے قانون کے ماتحت ہوتی ہے۔ بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب ایک دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں۔ انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون قدرت کے زبردست قاعدوں سے جکڑا ہوا ہے
اور ان کی پابندی پر مجبور ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچنے سمجھنے اور رائے کام کرنے کی قوت رکھتا ہے اور اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے، دوسری بات کو نہیں مانتا، ایک طریقے کو پسند کرتا ہے، دوسرے طریقے کو پسند نہیں کرتا، زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطہ بناتا ہے یا دوسروں کے بنائے ہوئے ضابطے کو اختیار کرتا ہے۔ اس حیثیت میں وہ دنیا کی دوسری چیزوں کی مانند ایک کسی مقرر قانون کا پابند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ان دونوں حیثیتوں پر بات کی جائے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فطرتاً مسلمان بنایا ہے اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔